بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندو ڈنک مار گیا ہے، ساروگ نے امام سے کہا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ آپ مجھے یہاں کے پراسرار واقعات بتاتے جا رہے ہیں۔ ہم جب بالناتھ سے آ رہے تھے تو میں نے 3-4 بار کچھ دور 2 آدمی جاتے دیکھے تھے۔ ایک محافظ نے کہا، میں انہیں مسافر سمجھتا رہا، یہ وہی نہ ہوں۔ میں نے انہیں اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہم نے پہلا سانپ دیکھا تھا۔ ایک اور محافظ نے کہا، ان کے چہرے نظر نہیں آئے تھے، وہی تھے یا کوئی اور تھے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ساروگ نے کہا، ہم بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو اور دیکھو تھیلوں میں کھانے کی جو بھی چیز باقی ہے وہ پھینک دو، ہو سکتا ہے وہ ان میں زہر ملا گئے ہوں۔ ان کی بڑی ہی کٹھن اور خطرناک مسافت شروع ہو گئی۔ دن بھٹکتے گزر گیا، رات آ گئی جو انہوں نے سو کر گزاری، لیکن یہاں سردی زیادہ تھی۔ اگلا دن بھی سبز پوش وادیوں میں بھٹکتے گزر گیا۔ اگلی رات جب وہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے، ان کے گائیڈ جو انہیں اتنے حسین ویرانے اور اتنی پرپیچ بھول بھلائیوں میں چھوڑ گئے تھے، قلعہ لو کوٹ میں ہندو کیلے دار کے پاس بیٹھے اپنی کارگزاری سنا رہے تھے۔ تم نے انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ قلعے دار نے کہا، سلطان محمود کا قلعے دار معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے بہت موٹا شکار پکڑا ہے، لیکن اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کلنجر سے ہمیں حکم ملا تھا کہ کسی مسلمان فوجی کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک گائیڈ نے کہا، ہم خود نہیں سمجھ سکے کہ ایسا حکم کیوں ملا تھا، ہم ان کے کھانے میں بڑی آسانی سے زہر ملا سکتے تھے۔ مہاراجہ کلنجر نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ قلعے دار نے کہا، وہ شاید محمود پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق ان کے فوجیوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ اگر وہ خود ہی کہیں بھٹک بھٹک کر مر جاتے ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے، اور ساروگ کو اپنے قافلے کے ساتھ بھٹکنے سے کوئی بھی نہ روک سکا۔ انہیں کہیں کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی، نہ کوئی اکیلا دکھیلا جھونپڑا یا کوئی انسان نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی انہیں لوہا شیروں کا جوڑا نظر آ جاتا تھا یا بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ دنیا کا اتنا حسین اور جاں فضا خطہ انہیں بڑا ہی ہولناک اور پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ ہندوؤں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی۔ سلطان محمود فوج کی جو نفری یہاں چھوڑ گیا تھا، اس کا سب سے بڑا افسر ساروگ تھا۔ ساروگ کو غائب کر دینے سے ہندو یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ اسلام کے خلاف جو شعبدہ بازی کی طرح کی مہم چلا رکھی تھی، اسے بے خوف و خطر اور تیز کر دیں۔ ہندو عیارانہ چالوں میں ہمیشہ تیز اور دانش مند رہا ہے۔ مندروں میں پنڈت بھجنوں کے ساتھ ہندوؤں کو بتاتے تھے کہ گو ماتا جتنی مقدس ہے، مسلمان اتنا ہی ناپاک ہے، اور اسلام کا خاتمہ دھرم کا فرض ہے۔ پنڈتوں نے مسلمان کے قتل کو ایک نیکی اور مذہبی فریضہ قرار دے رکھا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہندوستان سے اسلام کے خاتمے کو آج بھی مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہندو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی کی عصمت قربان کر دیتا ہے۔ 1014 عیسوی میں راجہ نندا رائے کلنجر کے قلعے میں اپنے تخریب کاروں کے استاد ہدایت کار سے یہ رپورٹ سن رہا تھا کہ اس نے لوگوں کو بجلی کی چمک اور حسین لڑکیوں کو چڑیلیں اور بدروہیں بنا کر دکھانے اور افواہ بازی کی جو مہم شروع کی تھی وہ بے نقاب ہو گئی ہے، اور غزنی کے فوجیوں نے ہمارے 2 آدمیوں اور 3 لڑکیوں کو سامان سمیت پکڑ لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان فوجی ان آدمیوں اور لڑکیوں کو ہر گاؤں میں لے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے بجلی کی چمک اور چڑیلوں کی حقیقت۔ ازمیر نے جن آدمیوں اور لڑکیوں کو گرفتار کر دیا تھا، ان سے اس وعدے پر ان کے ساتھیوں کے متعلق پوچھ لیا تھا کہ وہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں رہا بھی کر دے گا۔ اس نے جس طرح انہیں پکڑا تھا، اسی طرح اس نے ان کی نشاندہی پر ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ ان کے پاس بھی یہی سامان تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ زیادہ آدمی تھے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر افواہیں پھیلاتے اور لوگوں کو ڈراتے تھے۔ ایک روز ازمیر نے یہ انتظام کیا کہ 2-3 گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور ان کے سامنے ان افواہ بازوں کو کھڑا کر کے انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ سب جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان آدمیوں کو پہچان لیا۔ ان آدمیوں نے لوگوں کو اپنی اصلیت بتا دی۔ پھر شام کے بعد ازمیر نے لوگوں کو بجلی کی چمک بھی دکھائی اور تینوں لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے ایک پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑا کر کے
دور اوپر سے ان پر آئینہ نما تختے سے روشنی ڈلوائی، پھر لڑکیوں کو اسی نیم برہنہ حالت میں نیچے بلا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مہاراجہ نندا کو جب پتہ چلا کہ ان کی مہم ناکام اور بے نقاب ہو گئی ہے تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس علاقے میں جو مسلمان امام اور استاد لوگوں کو اسلامی طریقے اور عبادت سکھا رہے ہیں انہیں اس طرح غائب کر کے قتل کر دیا جائے کہ کسی کو ان کا سراغ نہ ملے۔ غزنی کی فوجی چوکیوں میں جو فوجی ہیں انہیں بھی اکیلے دکیلے غائب کرنا شروع کر دیا جائے۔ ازمیر ایک رات اپنی چوکی میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ ایک کمرے میں اس نے ان ہندو مردوں اور لڑکیوں کو قید کر رکھا تھا جو لوگوں کو فریب دیتے اور نظریاتی تخریب کاری کرتے پھر رہے تھے۔ ان پر اس نے پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ اس نے انہیں کہہ دیا تھا کہ کل وہ مردوں کو بالناتھ بھیج دے گا جہاں ان کی قسمت کا فیصلہ ساروغ کرے گا، اور لڑکیوں کو سپاہیوں کی حفاظت میں کلنجر بھیج دیا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اسے آ کر بتایا کہ لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے لڑکی کو بلایا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے ریچھ سے بچایا تھا۔ کیا تم آج رات بھی مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گے؟ لڑکی نے اسے پوچھا۔ یہ میری خواہش ہے۔ ازمیر کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، مجھے احساس ہے کہ تم غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ہو۔ باخدا میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہاری حیرت کو بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا جوان فوجی جو اتنی مدت سے گھر سے دور جنگلوں میں موت کے سائے میں پڑا ہے، تم جیسی حسین لڑکی کی طرف وہ توجہ کیوں نہیں دیتا جس کی تمہیں توقع ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتی، اگر تم پر یہ فرض عائد ہوتا جو مجھے سونپا گیا ہے، اور اگر تم ایمان کا مطلب سمجھ سکتی، تمہیں حیرت نہ ہوتی۔ تمہاری نظر جسم پر ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ میری نظر روح پر ہے، یہ میرا مذہب ہے۔ اگر میں تمہاری خاطر تمہارا مذہب قبول کر لوں تو ناگن کا زہر نکال دو تو بھی وہ ناگن ہی رہے گی۔ ازمیر نے کہا، اسے شہد کھلاتے رہو تو بھی اس میں زہر بنے گا اور ناگن ڈس لے گی، یہ اس کی فطرت ہے۔ میں یہاں عشق بازی اور شادی کرنے نہیں آیا، مجھے تمہارے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی میری طاقت ہے کہ میری نگاہ نہ اپنے جسم پر پڑتی ہے نہ تم جیسی کسی حسینہ کے جسم پر۔ اور لڑکی، میرے مذہب کا حکم ہے کہ دشمن کی عورت تمہاری قید میں ہو تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا گناہ ہے، اسے الگ رکھو۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے اور وہ ازمیر کی چارپائی پر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بازو ازمیر کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے اتنی قریب ہو گئی کہ اس کے بکھرے ریشمی بال ازمیر کے گالوں سے مس کرنے لگے۔ تم نے مجھے ریچھ سے بچایا، لڑکی نے کہا، اب تم مجھے رہا کر کے حفاظت سے واپس بھیج رہے ہو، اور ہم تین لڑکیاں اتنے دنوں سے تمہارے پاس تمہارے رحم و کرم پر ہیں، مگر تم ہمارے لیے پتھر بنے رہے۔ لڑکی بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ازمیر کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار بڑے صاف تھے۔ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے تکلیف میں معلوم ہوتے ہو ازمیر، کیا تم زخمی ہو؟ ازمیر نے بایاں ہاتھ اوپر کیا۔ اس ہاتھ میں خنجر تھا۔ خنجر کی نوک خون آلود تھی۔ لڑکی اس کے دائیں طرف بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی تو ازمیر نے اپنے سرہانے کے نیچے سے خنجر نکال کر اس کی نوک اپنے ننگے پاؤں کے اوپر والے حصے میں اتار دی تھی اور نوک کو دباتا رہا تھا۔ لڑکی نے خون آلود خنجر دیکھا تو اٹھ کر ازمیر کے سامنے آ گئی۔ اسے ازمیر کا زخمی پاؤں نظر آ گیا جس سے خون نکل رہا تھا۔ لڑکی نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ حیران نہ ہو لڑکی، ازمیر نے کہا، میں فرشتہ نہیں انسان ہوں اور جوان آدمی ہوں۔ تمہارے جسم کے لمس نے میرے ذہن سے میرا فرض اتارنا شروع کر دیا تھا۔ میں سلطان کے آگے جواب دہ نہیں بلکہ خدا کے آگے جواب دہ ہوں۔ یہاں مسئلہ مہاراجوں اور سلطانوں کی فتح و شکست کا نہیں، یہاں تمہارے اور میرے مذہب کی ٹکر ہے۔ میں اپنے مذہبی اصولوں کو تمہارے حسن پر قربان نہیں کر سکتا، اور میں اپنے اوپر جبر بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی توجہ تم سے ہٹانے کے لیے خنجر کی نوک اپنے پاؤں میں اتار لی تھی۔ جاؤ، تم چلی جاؤ۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لڑکی اچانک گھومی اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح ازمیر نے تینوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھایا، 8-10 سوار ساتھ لیے اور کلنجر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لڑکی اپنا گھوڑا بار بار ازمیر کے گھوڑے کے قریب لے آتی تھی، مگر ازمیر سوائے مسکرانے کے
اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ کلنجر کے دروازے پر پہنچے۔ ازمیر نے لڑکیوں کو گھوڑوں سے اتارا اور واپس ہونے لگا۔ میں تمہارے احسان کا صلہ نہیں دے سکی، لڑکی نے کہا۔ مجھے ساری عمر افسوس رہے گا، اپنے آپ کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صلہ خدا دے گا، ازمیر نے کہا۔ اپنے راجا سے کہنا کہ مردوں کی طرح میدان میں آئے، عورتیں جنگ نہیں جیت سکتی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو اس کی روح بھی مسرور تھی۔ خدا نے اسے اپنا نور دکھا دیا تھا۔ وہ خدا کے سامنے سرخرو تھا۔ اس نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے اور جنگجوؤں کی طرح ادا کر دیا تھا۔ نائب سالار ساروگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی تک وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اگر وہاں پھلدار درخت اور پانی کی افراط نہ ہوتی تو وہ اب تک زندہ نہ رہتے۔ پہلے لو کوٹ کے قلعے دار کو اطلاع دی گئی کہ بالناتھ کے قلعے دار ساروگ کو اس کے محافظوں اور ایک امام کے ساتھ فلاں علاقے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ قلعے دار نے یہ اطلاع کالنجر کے راجا نندا رائے کو دی۔ نندا رائے نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے قلعے میں لایا جائے۔ اس سے پہلے اس کا حکم یہ تھا کہ کسی مسلمان فوجی کو قتل نہ کیا جائے، اس کی بجائے انہیں غائب کیا جائے۔ اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف اس نے جو مہم شروع کرائی تھی وہ ناکام ہو گئی اور 3 لڑکیاں واپس آ گئی اور تمام آدمی سلطان محمود کے فوجیوں کی قیاد میں ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ ساروگ اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈو، وہ زندہ مل جائیں تو انہیں یہاں لے آؤ۔ بہت دنوں بعد ایک اور چوکی کا ایک سپاہی ازمیر کے پاس آیا اور اپنی چوکی کے متعلق بتایا کہ ہندوؤں نے وہاں حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ازمیر ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے پاس اپنے دستے کا ایک سپاہی ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچا اور اس نے ازمیر کو بتایا، قلعے دار ساروگ امام مسجد اور کچھ سپاہیوں کو ہندو فوجی قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ ازمیر سٹپٹا گیا، فوراً سنبھلا اور اپنے دستے کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر نکل پڑا اور اس قافلے پر حملہ کر دیا جو ساروگ امام اور کچھ سپاہیوں کو قید کر کے لے جا رہا تھا۔ حملہ کافی سخت تھا، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ ساروگ امام اور سپاہیوں کو تو آزاد کروا لیا گیا، مگر ازمیر اور اس کے 2 ساتھی ہندوؤں کے قیدی ہو گئے۔ ان قیدیوں کو قلعہ لو کوٹ میں لے جایا گیا۔ جب یہ خبر اس لڑکی کے کانوں میں پڑی جسے ازمیر نے ریچھ سے بچایا تھا تو وہ باہر نکل آئی۔ وہ بھی مسلمان فوجیوں کی قید میں رہ چکی تھی، اس لیے اسے ان قیدیوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تینوں قیدیوں کو ایک درخت تلے بٹھا دیا گیا تھا۔ لڑکی نے قریب آ کر دیکھا، ان میں ازمیر بھی تھا۔ لڑکی ہندو فوجیوں کے کمانڈر کو الگ لے گئی اور اسے کہا کہ وہ ازمیر کو چھوڑ دے۔ اس نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ اس آدمی نے اس کی جان بچائی تھی اور اس نے اس کا صلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہندو کمانڈر ازمیر کو رہا کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ منہ مانگا انعام دے گی اور ازمیر کو اس طرح قلعے سے نکالے گی کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ لڑکی اپنا جادو چلانے کی ماہر تھی۔ ہندو کمانڈر کو اس نے رام کر لیا۔ اس کے عوض لڑکی نے جو انعام پیش کیا اسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ قیدیوں کو ابھی کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ قیدیوں کو اب قید خانے میں بند کرنا تھا۔ لڑکی ازمیر کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں پودوں اور جھاڑیوں کی اوٹ تھی۔ اندھیرا بھی گہرا ہو رہا تھا۔ لڑکی دوڑی اور کچھ کپڑے اٹھا لائی۔ آج مجھے سکون نصیب ہوا ہے، لڑکی نے ازمیر سے کہا۔ میں تمہارے احسان کا صلہ دے رہی ہوں۔ جاتے جاتے ایک اور خبر سن لو، یہاں 2 اور مہاراجوں کی فوج آ رہی ہے۔ ایک فوج لاہور کی ہے، راجہ بھیم پال نڈر خود ساتھ آ رہا ہے۔ ان کے آتے ہی مہاراجہ نندا رائے سلطان محمود کو پیغام بھیجے گا کہ وہ اس کا باج گزار نہیں۔ اگر اس میں ہمت ہے تو خود آ کر باج وصول کرے۔ میں تمہیں یہ اطلاع اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کے فوراً بعد تمہاری چوکیوں پر حملے ہوں گے۔ مجھے صرف تمہاری ذات کے ساتھ دلچسپی ہے۔ تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، تم مارے جاؤ گے یا پکڑے جاؤ گے، پھر میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنی چوکی سے چلے جاؤ؟ ازمیر ہنس پڑا۔ اس نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس کے لائے ہوئے کپڑے پہن چکا تھا۔ قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اندر سے ایک گھوڑا دروازے پر آ رکا۔ گھوڑے پر بڑے ہوئے پیٹ والا ایک پنڈت سوار تھا۔ اس کے سر پر پنڈتوں والی پگڑی تھی۔ اس کے ساتھ لڑکی تھی۔ اس نے قلعے کے دروازے کے انچارج سے کہا کہ پنڈت جی مہاراج ہمارے پاس آئے تھے۔ یہ اب ساتھ والے گاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی آدمی مر گیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھلوا دوں۔
وہ راج محل کی لڑکی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس لڑکی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیا گیا اور پنڈت جی مہاراج نکل گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ ازمیر نے گھوڑا دوڑایا نہیں، آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ قلعے سے دور جا کر اس نے کرتے کے اندر ٹھونسے ہوئے وہ کپڑے نکال کر پھینک دیے جو اس کا پیٹ بڑا ہوا دکھانے کے لیے ٹھونسے گئے تھے۔ اس نے پگڑی بھی اتار پھینکی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اگلے دن کے پچھلے پہر وہ اپنی چوکی میں پہنچ گیا۔ نائب سالار ساروگ، امام اور دیگر تمام افراد جو ٹلہ جوگیاں بالناتھ سے چلے اور تقریب کاروں نے انہیں ویرانے میں گمراہ کر دیا تھا، اب ازمیر کی چوکی میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ یہ چوکی اس جگہ کے ذرا نزدیک تھی جہاں مارکا لڑ کر انہیں چھڑایا گیا تھا۔ تم کہاں تھے اور کس طرح آگے ہو؟ ساروگ نے ازمیر سے پوچھا۔ جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے وہ سن لیں، ازمیر نے کہا۔ یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میں کالنجر کے قلعے سے کسی کی مدد سے فرار ہو کر آ رہا ہوں۔ کالنجر کے مہاراجہ نے اس علاقے میں اسلام کے خلاف جو تخریب کاری کرائی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کفار کا وار خالی گیا ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے کالنجر لے جانا اس امر کی دلیل ہے کہ مہاراجہ کالنجر اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے راجے اور رائے ہمارے باج گزار نہیں رہنا چاہتے اور وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے قلعے میں پتہ چلا ہے کہ کالنجر میں ان لوگوں کی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور لاہور کا مہاراجہ بھیم پال بھی آ رہا ہے۔ غالباً متحدہ افواج کی کمان وہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یہ مہاراجے سب سے پہلے سلطان کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ اس کے باج گزار نہیں۔ اگر سلطان میں اتنی ہمت ہے تو خود آ کر باج وصول کرے۔ اس کے بعد ہماری چوکیوں کو صاف کیا جائے گا۔ ایسا ہونا ہی تھا، ساروگ نے کہا۔ دشمن کو اپنی شکست کا انتقام لینا ہی چاہیے، اور پھر ہندو ایسا دشمن ہے جو شکست کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو تلوار تمہارے قدموں میں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، مظلوم اور بھکاری بن جاتا ہے۔ اگر اسے کہو کہ اپنی بیٹیاں اور بہنیں ہمارے حوالے کر دو تو فوراً حوالے کر دے گا، مگر تمہاری تلوار کے نیچے سے نکلتے ہی سانپ بن جائے گا، اور اس کی ساری سوچیں اور ساری کوششیں اس پر مرکوز رہیں گی کہ وہ کس طرح اور کتنی جلدی تمہیں ڈنگ مارے۔ ہندو کے ساتھ ہماری جنگ زمین کے لیے نہیں، یہ مذہبی جنگ ہے جو اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک ہندوستان میں ایک بھی مسلمان یا ایک بھی ہندو زندہ نہ رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندو ہم پر کب حملہ کرتا ہے۔ بے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھتے نہیں رہنا، ازمیر نے کہا۔ ہمیں آج ہی ایک قاصد غزنی کو روانہ کرنا ہے۔ دشمن کے ارادوں اور اس کی طاقت کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس تو اتنی نفری نہیں کہ آپ حملہ روک سکیں۔ اسی وقت 2 قاصد تیار کر کے انہیں پیغام دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ کم سے کم رکیں اور راستے کی چوکیوں سے گھوڑے بدلتے جائیں۔ قاصد توقع سے زیادہ تیز گئے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو برق رفتاری کی بڑی سخت ٹریننگ دے رکھی تھی اور ادنا سپاہیوں کے ذہن میں بھی ڈال رکھا تھا کہ چند لمحوں کی تاخیر شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ قاصد متوقع وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ وہ جب سلطان محمود کو کشمیر کے حالات اور دشمن کے ارادے سنا رہے تھے، ان کے سر ڈول رہے تھے اور آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ایک انگریز تاریخ دان سر ہنری ہو ورتھ نے اپنے ایک مقالے میں سلطان محمود کے دور کے ایک وقائع نگار ابن اسفند یار کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان نے اپنے سالاروں اور دیگر کمانڈروں کو مقصد اور پروگرام بتائے بغیر نہایت عجلت میں کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اسلام کے معاملے میں جذباتی تھا۔ اس نے جب سنا کہ وہ جنوبی کشمیر میں حکمران اسلام راج کر آیا تھا، مگر ہندوؤں نے اس کے خلاف پراسرار اور زمین دوز تخریبی کارروائیاں کی اور نائب سالار ساروگ اور اس کے ہم سفروں کو گرفتار کیا، تو سلطان ایسے غصے میں آ گیا جس پر وہ قابو نہ پا سکا۔ سر ہنری ہو ورتھ نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سلطان نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کشمیر جا رہا ہے اور اس کے وہاں پہنچنے تک برف باری شروع ہو چکی ہوگی جو شکست کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور وقائع نگار محمد حیدر گرکانی بن محمد حسین نے اپنی تصنیف تاریخ راشدی میں بھی ایسی ہی رائے کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سلطان نے غالباً پہلی فتوحات کے زوم میں پلاننگ کے بغیر ایسے میدان جنگ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا جس کی دشواریوں، راستوں، خطروں اور موسمی حالات سے وہ پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے کچھ فوج پشاور سے اپنے ساتھ لی اور حسب معمول اتنی تیزی سے کشمیر پہنچ گیا جس پر تاریخ دان بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔
وہ جنوری 1015 عیسوی کے پہلے ہفتے میں کشمیر پہنچا تھا۔ سلطان کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ مہاراجہ نندا رائے اور بھیم پال نڈر کلنجر کی بجائے قلعہ لو کوٹ میں ہیں، لہٰذا کلنجر پر وقت ضائع کرنے کی بجائے لو کوٹ کو محاصرے میں لیا جائے۔ یہ قلعہ سر ہو گیا تو کلنجر بغیر محاصرے کے مل جائے گا۔ ادھر لو کوٹ میں مہاراجوں کو اطلاع ملی کہ سلطان محمود آ گیا ہے۔ مہاراجہ نندا رائے نے اپنے جاسوس اور تخریب کاری کے نظام کے سربراہ کو بلا کر کہا کہ ان آدمیوں کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں اس کے سامنے 10-12 آدمی کھڑے کر دیے گئے۔ کیا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ نندا رائے نے ان سے پوچھا۔ سب نے بلند آواز سے کہا، معلوم ہے مہاراج۔ اور ان میں سے ایک نے کہا، ہم اس علاقے کے رہنے والے مسلمان ہیں، ہم اس علاقے کے لباس میں سلطان محمود کے پاس جائیں گے، اسے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں کیونکہ برف نے راستے بند کر دیے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ لو کوٹ تک کس راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم اسلام کے شہدائیوں کی طرح باتیں کریں گے۔ ہم نے نماز اور کلمے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ شاباش، نندا رائے نے کہا، اسے لو کوٹ تک لے آنا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اسے یہاں سے پسپا ہونا پڑے گا، اسے تم ہی واپس لے جاؤ گے۔ واپسی کے سفر میں تم اپنی استادی دکھانا۔ یہ 10-12 آدمی ہندو تھے اور تربیت یافتہ تخریب کار۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ لی تھیں اور لباس بھی بدل لیے تھے۔ سلطان محمود نے لو کوٹ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ حملہ آور جس اجنبی علاقے میں جاتے وہاں کے گائیڈ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں گائیڈوں کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی تھی۔ سلطان محمود کی فوج کی جو چوکیاں پہلے سے موجود تھیں، انہوں نے مخبروں اور گائیڈوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان نے پیش قدمی کی تو راستے میں اسے 10-12 آدمی ملے جنہوں نے جوشیلے اور جذباتی انداز سے رہنمائی کی پیشکش کی۔ انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ وہ اس علاقے کے مسلمان ہیں اور وہ یہاں کے مہاراجوں سے اس سلوک کا انتقام لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا، اس لیے سلطان نے انہیں اپنی فوج کے سالاروں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان محمود نے لو کوٹ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، لیکن اسے جب قلعہ نظر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے بہت کم بتایا گیا ہے۔ وہ قلعے سر کرنے کا ماہر تھا، لیکن لو کوٹ کا قلعہ دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں دھچکا سا محسوس کیا۔ اس قلعے کو بجا طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ تمام مورخوں نے اسے ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ یہ پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ بلندی اس کی تسخیر میں حائل تھی۔ اس کی دیواریں پتھروں اور مٹی کی تھیں اور بہت چوڑی، اور اس کے کئی برج تھے جہاں سے محاصرہ کرنے والی فوج کو نہایت آسانی سے تیروں کی زد میں لیا جا سکتا تھا۔ دیواروں میں نقب لگانے والے ماہر اور بے حد دلیر نقب زن بھی یہاں بے بس تھے۔ قلعے کے دروازوں کے باہر ایسی ڈھلانیں تھیں کہ ہاتھیوں کی ٹکروں سے یا بڑے بڑے شتیر بیلوں کے ساتھ باندھ کر ان سے بھی دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے۔ سلطان محمود نے قلعے کو دیکھا تو اپنی فوج کو روک کر اکٹھا کر لیا، خود گھوڑے پر سوار ذرا بلندی پر چلا گیا اور بڑی بلند آواز سے اس نے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، اللہ کے سپاہیوں، آج تم سلطنت غزنی کی خاطر نہیں، اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑو گے۔ ہم نے یہاں کے بچے بچے کو مسلمان کر دیا تھا، مگر یہاں کے کفار نے یہاں کی غریب اور مجبور مخلوق کو صرف اس لیے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آج تمہیں یہاں انہی کفار کے خون سے اسلام کی قندیل روشن کرنی ہے۔ وہ قلعہ نظر آ رہا ہے، برف میں ڈھکا ہوا یہ قلعہ تمہیں للکار رہا ہے، یہاں کا موسم تمہیں للکار رہا ہے۔ تم میدانوں اور ریگستانوں میں لڑے ہو، آج ثابت کر دو کہ زمین و آسمان جم جائیں، مگر مسلمان کی رگوں میں خون گرم رہتا ہے اور ایمان کی حرارت برف کے پہاڑ پگھلا دیا کرتی ہے۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ قسم کھاؤ کہ اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہراؤ گے، ورنہ واپس نہیں جاؤ گے۔ سلطان محمود نے ایسی تقریر کبھی نہیں کی تھی۔ وہ سپاہیوں تک جوشیلے پیغام ان کے کمانڈروں کے ذریعے پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے فوج کو ٹریننگ دے رکھی تھی۔ اس کے سامنے جذباتی تقریریں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے لو کوٹ کا قلعہ اور موسم نظر آ رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزم کا اس قدر پکا سلطان، خود اعتمادی سے دبنگ آواز میں بولنے والا، جس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اس وقت جانے کیسی ذہنی کیفیت میں تھا کہ اس کی آواز میں لرزہ تھا، اور کبھی تو وہ چپ ہو جاتا تھا جیسے موزوں الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔
اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نفل نہ پڑھے اور یہ بھی نہ کہا جیسے وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کا اشارہ مل گیا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا نیچے اتار لیا۔ اللہ اکبر کے نعرے لو کوٹ کے ارد گرد گرجنے لگے۔ قلعہ جس پہاڑی پر کھڑا تھا اس سے ہٹ کر ٹیکریاں اور اونچی نیچی چٹانیں تھیں، ان پر درخت تھے، لیکن قلعے والی پہاڑی کی ڈھلان سے تمام درخت کٹوا دیے گئے تھے۔ اس پہاڑی کے دامن اور ارد گرد کی چٹانوں کے دامن میں کچھ فاصلہ تھا۔ سلطان محمود نے قلعے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا۔ قلعے کی دیواروں اور برجوں سے ہندو اسے للکار رہے تھے اور لان تان بھی کر رہے تھے۔ ایک وقائع نگار نے لکھا ہے کہ فارسی کا ایک نعرہ بار بار سنائی دیتا تھا، سلطان غزنی، تمہارے خدا نے تمہاری قسمت میں برف کی قبر لکھ دی ہے۔ سلطان نے ارد گرد کی چٹانوں پر تیر انداز چڑھا کر دیواروں پر تیر برسائے اور ان کے سائے میں نقب زنوں کو اس کام کے لیے آگے کیا کہ وہ قلعے والی پہاڑی میں سرنگ کھودیں۔ اسے معلوم تھا کہ کشمیر کی پہاڑیاں پتھریلی نہیں، ان میں مٹی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کھدائی آسان تھی۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ سرنگ چند گز کھودی گئی تو کھودنے والے اس کے اندر تیروں سے محفوظ ہو جائیں گے اور کھودتے چلے جائیں گے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔